بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و تشریف رکھیں معزز ممبران، تشریف رکھیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب اسپیکر، میں سب سے پہلے اپنے الائز کو، اپنی پارٹی کو، سب ممبرز کو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ایک بڑی امپورٹنٹ ہمارے لیے آج دن تھا اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. میں اسپیکر صاحب فیٹف کے بل سے پہلے، کیونکہ بڑا کرنٹ ٹاپک ہے، جو ایک ایسا حادثہ ہوا جس سے سارا ہمارا ملک ہل گیا، وہ جو موٹر وے کے اوپر جو ثانیہ ہوا، میں صرف اس کے اوپر بریفلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب سے یہ حادثہ ہوا، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے لیے ایک بہترین لیجسلیشن پاس کی جائے کہ آگے سے صرف ہماری خواتین کو ہی نہ پروٹیکشن ملے، بچوں کو بھی، جو چائلڈ ابیوز کے اندر بڑی بری طرح ان کی زندگیاں بھی تباہ ہوتی ہیں، ان کی فیملیز بھی تباہ ہوتی ہیں. یہ جو ریپ ہے، اس کو اس طرح یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے ایک انسان کی زندگی تباہ ہوتی ہے، دنیا میں بھی، باہر کے معاشروں میں بھی، لیکن ہمارے معاشرے میں جس طرح کی ہمارا کلچر ہے، اس میں ان کی بھی زندگی تباہ، ان کی فیملیز بھی سفر کرتی ہیں. اور میں تو خاص طور پہ سوچ رہا تھا کہ ان بچوں کے اوپر کیا گزری ہوگی. یہ ساری زندگی کے لیے یہ ٹراما رہتا ہے. تو اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم 3 ٹیئر اس کے اوپر کام کریں. نمبر 1 تو پولیسنگ، رجسٹریشن. ساری جگہ دنیا کے اندر سیکس کرمنلز کی رجسٹریشن ہوتی ہے، سیکس آفینڈرز رجسٹرڈ ہوتے ہیں، ان کا ایک ڈیٹا بیس بنتا ہے، ان کو پھر فالو کیا جاتا ہے، کیونکہ دنیا کا تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو سیکس آفینڈرز ہوتے ہیں وہ ریپیٹ آفینڈرز ہوتے ہیں. جس طرح یہ جو ایک ابھی بھاگا ہوا ہے جو عابد، اس سے پہلے بھی گینگ ریپ کی ہوئی ہے، اور پھر سے جو بھی اس کو سزا دی تھی، ظاہر ہے وہ عبرتناک نہیں تھی کیونکہ اس نے پھر سے کیا، اور یہ تو رپورٹ ہوا ہے سیکنڈ ٹائم. بیچ میں کتنے اس نے ایسے جرم کیے جو ان رپورٹڈ ہے. اور جتنا بھی ہم اس میں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑا ایک چھوٹا سا نمبر رپورٹ ہوتا ہے. چائلڈ ابیوز میں بھی، جدھر بچوں سے ظلم ہوتا ہے، اور یہ ریپ کیسز میں بھی، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کے ٹراما اور صدمہ سے گزرتے ہیں، بچے بھی اور جو خواتین بھی. تو اس کے اوپر ہم تیاری کر رہے ہیں ایک بل کی، لیجسلیشن کی، جس میں عبرتناک سزا ہو. خوف زدہ ہو لوگ یہ کرتے ہوئے، ان کو پتہ ہو کہ کسی کی جب وہ زندگی تباہ کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہیں. انشاءاللہ یہ بل تیار ہو رہا ہے، یہ آپ کے سامنے چند دنوں میں ہم پیش کریں گے، اور اس میں صرف یہی نہیں کہ عبرتناک سزا دینی چاہیے، اس کے اوپر بھی ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی کہ جو ہم نے یہ بھی اسیس کیا کہ یہ بھی جو حل اگر ہم پکڑ بھی لیں، اور انشاءاللہ ایک تو پکڑ گیا، دوسرے کو پکڑ بھی لیں گے، اس کے بعد بھی اس کو کنوکٹ کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کی ایویڈنس چاہیے عدالت کے اندر وہ بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کی وہ ایویڈنس دینی ہو وٹنس باکس میں کھڑے ہو کے، وہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی ہم پریپریشن کر رہے ہیں کہ پروٹیکشن آف وٹنس کی، کہ کیا ان کو سامنا نہ کرنا پڑے عدالت میں. تو اس کی بھی انشاءاللہ پوری ایک کمپریہنسو ایک لیجسلیشن لے کے آئیں گے. دوسرا جی، میں یہ جو فیٹف کی ساری لیجسلیشن اور یہ جو کہانی چلی ہے، میں صرف آج اپنے ملک کے سامنے، اپنی پارلیمنٹ کے سامنے، یہ جدھر جا بھی رہی ہے ہماری، یہ دیکھ بھی جو رہے ہیں پاکستان میں لوگ،
دیکھیں جی فیٹف کا ہمیں سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ فیٹف کوئی تحریک ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں ہم فیٹف کے گرے کے اندر آئے، گرے لسٹ کے اندر. یہ ہمیں وراثت میں ملا، انہیرٹ کیا ہم نے. اور سب کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی بلیک لسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ جاتی ہیں. ہماری فائنینس، ہم باہر کے فائنینسز سے ملک کٹ آف ہو جاتا ہے. اور وہ ملک جو پہلے مشکل حالات میں تھا اور جس کا سب سے بڑا پرابلم فورن ایکسچینج ریزروز تھے، فورن ایکسچینج ریزروز جب آپ اس سطح پہ ہوں جو ہمارے تھے آج سے 2 سال پہلے، اس کا مطلب یہ کہ سارا پریشر پڑتا ہے کرنسی کے اوپر، روپے کے اوپر. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے جیسے روپیہ گرتا ہے ساری امپورٹس مہنگی ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جس کے اندر تیل، جس کے اندر تیل کی وجہ سے بجلی، جتنی بھی امپورٹس ہمیں چاہیے ہوتی ہیں ہماری انپٹس انڈسٹری کے لیے، یعنی ساری چیزیں جب پیٹرول، ڈیزل، بجلی، یہ جب سب مہنگی ہوتی ہے، ٹرانسپورٹ مہنگی، تو آخر میں مہنگائی سے غربت بڑھتی ہے. تو ایک قوم نکل رہی ہے اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس طرح کووڈ میں سے پاکستان نکلا، کوئی یہ امید نہیں رکھ رہا تھا کہ اس طرح ہم نکلیں گے، کیونکہ سب کو خوف تھا کہ جب ایک ملک لاک ڈاؤن میں چلا جاتا ہے، اس کی اکانومی بند ہو جاتی ہے. تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہندوستان میں ان کی 24% ان کا جی ڈی پی نیچے گیا ہے کووڈ کی وجہ سے. تو ہم تو پہلے مشکل میں تھے، تو اگر ہمارے پہ اگر ہم اسی طرح کا ہماری اکانومی کے اوپر پریشر پڑتا تو آج پاکستان میں تو بہت برے حالات ہونے تھے. تو اللہ کا کرم ہے ان حالات سے نکلے. آج ہماری اکانومی پک کر رہی ہے اور ہم دنیا مثال دے رہی ہے، WHO پاکستان کی مثال دے رہا ہے کہ پاکستان سے سیکھو کووڈ میں کس طرح آپ نکلے ہیں. تو میں تو آج یہ امید لگا رہا تھا کہ ہماری اپوزیشن جو آئے گی وہ ہماری تعریفیں کرے گی، ہمیں شکریہ ادا کرے گی کہ جس طرح ہم نے اس مشکل وقت سے نکلے ہیں. میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ، کیونکہ ان کو فکر ہو، دیکھیں نا ڈیموکریسی کے اندر ایک ڈیموکریٹک اپوزیشن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، کیونکہ یہ پبلک ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ پبلک کے مفادات کی حفاظت کرتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں نا پارلیمنٹ کا ایک خاص رتبہ ہے دنیا میں. رتبہ اس لیے ہے کہ ہم عوام کے انٹرسٹ کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے ہمیں ایک سٹیٹس ملتا ہے، اس لیے ہمارے کئی جگہ ہمیں VIPs کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں ہم ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو یہ جس طرح پاکستان نکلا ہے، اور اگر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہہ رہی ہے دنیا کو کہ پاکستان سے سیکھو، جس طرح پاکستان نکلا ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا. اللہ کا شکر ہے ہندوستان سے آپ دیکھیں تو ان کے تو کیسز ابھی اوپر جا رہے ہیں، تو ہم نے تو ہمارے تو کیسز بھی ہمارے کنٹرول ہو گئے. اللہ کا شکر ہے کہ آج پاکستان کے اندر ہمارے ہسپتال پریشر میں نہیں ہیں، کیسز بھی نیچے جا رہے ہیں، اور ہم نے اپنی اکانومی بھی بچا لی. لیکن میں نے آج اپوزیشن کا جب رویہ دیکھا تو مجھے جو میرے دل میں خدشہ تھا، جو میرے ان کے اوپر میرے ویوز ہیں، سب اپوزیشن پہ نہیں، ان کے جو لیڈرز ہیں وہ کنفرم ہو گئے. آج وہ کنفرم تب بھی ہو گئے جس طرح انہوں نے فیٹف کی لیجسلیشن کو اپروچ کیا. کیونکہ فیٹف کا بلیک لسٹ میں جانا مطلب اکنامک سینکشنز، اس کا مطلب کہ ہماری اکانومی کریش کرنا، اس کا مطلب روپیہ کدھر رکے گا، 250 پہ 300 پہ ڈالر جائے گا، کسی کو نہیں پتا. کیونکہ ہمارے پاس تو اتنے فورن ایکسچینج ریزروز نہیں ہے کہ ہم روپے کو سپورٹ کر سکیں. تو ان حالات کے اندر ہم یہ امید لگا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ مل کے اپوزیشن فیٹف کی لیجسلیشن اس لیے پاس کرے گی کہ یہ پاکستان کے لیے ہے، ہمیں کوئی ذاتی فائدہ تو نہیں ہے. لیکن آج جس طرح انہوں نے نہ تو شکریہ ادا کیا ہمارا کہ جس طرح ہم نے بچایا پاکستان کو گورنمنٹ نے کووڈ سے، بلکہ میں نے تو ان کی تقریریں سنی تھی، مجھے مثال دی جا رہی تھی نریندر مودی کو دیکھو اس نے کیسے لاک ڈاؤن کیا ہے. مجھے یعنی جس طرح کی تنقید، کسی نے کہا FIR کاٹ دو، کوئی لوگ مارے تھے تو انہوں نے کہا جی اس کے اوپر FIR کاٹ دو.
تو وہ کرتے اتنی یعنی جب تنقید کی تھی تو اگر اللہ نے کرم کیا تو ان کو پھر تھوڑی سی تو تعریف کر دینی چاہیے تھی. لیکن جو آج ان کا رویہ تھا اور جو ہماری نیگوسیشنز چلیں اور ہم نے کوشش کی ان کو کنونس کرنے کی کہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے, یہ فیٹف کے ہمارے گرے لسٹ سے نکلنا اور کئی خدا نخواستہ بلیک لسٹ میں جانا, یہ تو پاکستان کا ایشو ہے. لیکن جو بھی نیگوشیٹ کر رہے تھے, جو انہوں نے جس طرح کی نیگوسیشن کی, میری ایک کنوکشن ہے کہ ان کے لیڈرز کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ اپوزڈ ہے. جو پاکستان کی بہتری ہے اس کے اوپر ان کا کوئی فکر نہیں. ان کو اپنے ذاتی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہر قسم کی ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی. یعنی انہوں نے سمجھا کہ جی اتنا خوف زدہ ہوں گے کہ کہیں بلیک لسٹ نہ ہو جائے. انہوں نے 38 شکیں تھیں جو ہیں نیب کے قانون میں, اس میں سے 34 میں انہوں نے امینڈمنٹس کا ہمارے سامنے رکھ دی. یعنی 34 نیب کے ایکٹ میں امینڈمنٹس کا مطلب کہ نیب کو دفن کر دو. سو انہوں نے استعمال کیا فیٹف کو اپنے جو کرپشن کے کیسز تھے وہ بچانے کے لیے, اور کوئی فکر نہیں کہ اگر ملک بلیک لسٹ میں چلا جاتا تو کیا ہوتا ہے. اور انہوں نے لاسٹ منٹ تک کوشش کی. پھر جب انہوں نے دیکھا ہم بلیک میل نہیں ہو رہے, پھر بھی اینڈ میں جا کے پھنس گئے منی لانڈرنگ کے اوپر. اسپیکر صاحب, میں اپنی قوم کو, کیونکہ اپنی ممبرز بھی میرے بیٹھے ہیں, قوم بھی, ان کو بڑا ضروری ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی پلیز. منی لانڈرنگ سب لوگوں کو سمجھ نہیں منی لانڈرنگ کی آتی. میں بریفلی ایکسپلین کر دوں. منی لانڈرنگ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک ملک میں پیسہ ناجائز طریقے سے بناتے ہیں تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ اس کو ملک سے باہر رکھیں, کیونکہ وہ ملک کے اندر وہ نظر آ جاتا ہے. تو اس لیے جب آپ ساری دنیا میں, ہمارا یہ ایشو نہیں ہے, یہ صرف یہ ساری تیسری دنیا میں جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے, آپ ہر ڈیولپنگ ورلڈ میں دیکھیں کہ جدھر بھی ان کی پرائم منسٹرز یا منسٹرز جب پیسہ چوری کرتے ہیں تو وہ ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں منی لانڈرنگ, کیونکہ یہ انلیگلی باہر جاتا ہے. اور پھر یہ اس سے پراپرٹیز لے لیتے ہیں باہر لنڈن میں. بلکہ ابھی میں ایک
یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ کس طرح ہندوستان میں بتا رہے ہیں کہ ان کے بڑے بڑے امیر لوگ جنہوں نے پیسے چوری کیے ہوئے ہیں وہ سب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس اربوں ڈالرز کی پراپرٹیز اور ان کی بینک اکاؤنٹس ہیں، لیکن ہندوستان کی حکومت کے لیے بڑا مشکل ہے وہ پیسہ واپس لانا۔ یہ ایک ایسا بڑا عذاب ہے اسپیکر صاحب، میں صرف سب کی انفارمیشن کے لیے بتاؤں کہ غریب ملک، ڈیولپنگ ورلڈ غریب ہوتی جا رہی ہے، امیر ملک امیر ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہر سال اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے، ڈیولپنگ ورلڈ سے امیر ملکوں میں جاتا ہے۔ اسی طرح یہ مے فیئر کے فلیٹس اور یہ سب سے مہنگے علاقوں میں اس طرح کی اور بھی غریب ملکوں کا پیسہ جاتا ہے باہر، اور یہ اصل وجہ ہے کہ تیسری دنیا جو ڈیولپنگ ورلڈ نیچے جا رہی ہے، کیونکہ وہ پیسہ اگر اسی ملک میں خرچ ہو تو اسے نوکریاں مل سکتی ہیں، آپ ہیومن ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، سکولز بنا ہسپتال بنا سکتے ہیں۔ وہ جب پیسہ باہر چلا جاتا ہے تو باہر تو ان کے لیے نوکریاں مل جاتی ہیں اور وہ ادھر امپلائمنٹ بھی مل جاتی ہے اور ان کی دولت بھی بڑھ جاتی ہے اور ان کے فارن ایکسچینج ریزروز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن اس ملک میں ایک تو وہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے، دوسرا یہ ڈالرز لے کے پیسہ باہر بھیجتے ہیں۔ یہ جو ٹی کا سارا کیس ہے یہ ہے کیا؟ یہاں سے حوالہ ہنڈی سے پیسہ باہر بھیجا، جس کی ضرورت پڑی وہ ٹی سے منگوا لیا اور انہوں نے کہا جی کہ نو کوسچنز آج کیونکہ ہمیں ریمیٹنسز آئی ہیں۔ یہ پورا ایک ریکٹ ہے منی لانڈرنگ کا، اور اس ملک میں جو اگر ہمارے روپے پہ پریشر پڑتا ہے، جو میں کہہ بیٹھا ہوں، روپے پہ پریشر پڑتا ہے، مہنگائی آ جاتی ہے، غربت بڑھتی ہے۔ تو جب آپ اپنے ڈالرز یہاں سے ڈالر لے کے باہر بھیجتے ہیں تو وہ دوسرا نقصان پہنچاتے ہیں ہمارے ملک کو، کہ ڈالرز کی جب کمی ہوتی ہے تو روپے پہ پریشر پڑتا ہے۔ اب اس کے اوپر آخر میں یہ جا کے پھنس گئے کہ جناب منی لانڈرنگ کو نکال دو نیب کے قانون سے۔ اگر ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، اگر انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کی تو ان کو فکر کیا چیز ہے؟ ہمیں کیوں نہیں ڈر لگا ہوا؟ اور افسوس یہ ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے اتنا زیادہ سارا ہمارے ٹائم بھی ضائع ہوا، یہ سارا ادھر تک پہنچے۔ اور پھر سے میں یہاں اپنی ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب آج آئے اور آپ کا جو جذبہ، اور آپ بیٹھے اور اتنی دیر تک آپ نے پوری صبر سے کام لیا۔ لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ ہم یہ لیجسلیشن پاس کریں، فیٹف کے لیے نہیں، منی لانڈرنگ کے لیے۔ منی لانڈرنگ اس ملک کو، اگر ہمیں جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کی ایک رپورٹ ہے کہ ہر سال پاکستان سے 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے، تو 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ، یہ دیکھ لیں کہ ہم نے IMF سے جو قرضہ لیا ہے وہ 6 ارب ڈالر کا لیا ہے اور اس کی ہمیں ساری کنڈیشنز ماننی پڑتی ہیں۔ تو یہ سوچ لیں کہ 10 ارب ڈالر کی اگر ہم منی لانڈرنگ ہی روک لیں تو ہمیں قرضے لینے ہی نہ پڑتا IMF سے، کیونکہ ہمارے پاس ہمارے ریزروز کم تھے۔ اس لیے اسپیکر صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ تھا، یہ اس ملک کی فیوچر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور ہماری یہ بھی بدقسمتی ہے کہ جو ہماری رولنگ ایلیٹ، جو ہمارے صاحب اقتدار رہے ہیں، وہ صاحب اقتدار جب یہ پیسہ باہر جا رہا تھا کسی نے کوشش نہیں کی روکنے کی، کسی نے یہ کوشش نہیں کہ باہر ان کے پراپرٹیز اتنی بڑی بڑی باہر ہیں، کسی نے نہیں پوچھا کہ کدھر سے پیسہ گیا ہے۔ انہوں نے مجھے عدالت میں، جب مجھے پولیٹیکلی وکٹمائز کر کے یہ جب عدالت میں مجھے لے کے گئے، کیونکہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی، کیونکہ میرا تو فلیٹ 2002 کا ڈکلیئر تھا، لیکن 2016 میں اس لیے لے کے گئے کیونکہ میں نے ان کا پینما کا کیس اٹھایا ہوا تھا۔ تو پینما کا جب کیس اٹھایا تھا اس میں پھر مجھے پریشرائز کرنے کے لیے عدالت میں لے گئے۔ تو اسپیکر صاحب، اگر میں جو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا، ایک سپورٹس مین تھا، میں اگر 40 سال پرانے کانٹریکٹس دکھا سکتا ہوں، میں اپنی ساری منی ٹریل دے سکتا ہوں پاکستان میں پیسہ لانے کے لیے، یہ ایک ڈاکیومنٹ نہیں دے سکتے کہ پیسہ باہر کیسے گیا ہے۔ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہائیڈ پارک، کیونکہ میں لنڈن، میری بڑی زندگی گزری ہے، ہائیڈ پارک لنڈن کا تقریباً سب سے مہنگا پراپرٹی ہے۔ مے فیئر دنیا میں مہنگا ترین شہر ہے لنڈن، اور مے فیئر لنڈن کا مہنگا ترین علاقہ ہے۔ ادھر ان کے پاس اتنی پراپرٹیز، کدھر سے آیا پیسہ؟ یہ کوئی ڈاکیومنٹ بتا دیں کہ پیسہ باہر کدھر گیا۔ دوسری طرف آصف زرداری کی پراپرٹیز کی لسٹ ہیں، اپنے نام پہ نہیں لیے ہوئے،
ایک نیو یارک میں فلیٹ غلطی سے اپنے نام پہ لے لیا جو ایک کیس چل رہا ہے, باقی تو اپنے نام پہ نہیں. یہ کدھر سے پیسہ آیا؟ تو جب ایک ملک کی جو سربراہ جب وہ پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں اور ڈالرز میں باہر لے کے جاتے ہیں, دبئی میں ان کی پراپرٹیز ہے, وہ یہاں سے کنورٹ کرتے ہیں روپے کو ڈالر میں باہر لے جاتے ہیں. تو جب وہ لے کے جاتے ہیں وہ دو چیزیں ان کو کرنی پڑتی ہے. پاکستان کے ادارے پہلے تباہ کرتے ہیں. پہلے نیب میں انہوں نے مل کے اپنا آدمی رکھوایا, وہ جو نیب چیئرمین تھا انہوں نے کیسز ان کے بند کیے. ہدایبہ پیپر مل اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, اس کے اوپر اسحاق ڈار کی باقاعدہ صرف سٹیٹمنٹ نہیں ہے, اس نے بینک اکاؤنٹس دیے ہیں کہ جدھر جدھر یہاں سے پیسہ باہر گیا, نام دیے ہوئے ہیں اس نے. اوپن اینڈ شٹ کیس, ان کا اپنا آدمی نیب میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے وہ آگے پروسیڈ نہیں کیا. تو انہوں نے یہ جو 10 سال کے اندر 4 گنا زیادہ پاکستان کے قرضے بڑھے ہیں. 60 سال کی تاریخ میں ٹوٹل پاکستان کا قرضہ 6,000 ارب تھا, 10 سالوں میں پہنچ گیا 30,000 ارب. ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ کیا بنا ہوا ہے, جو ہم نے ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کیا پہلا سال, اس کا آدھا چلا گیا ان کے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ. ملک کدھر سے چلاتے؟ پھر ہمیں کہتے جی آپ قرضے لے رہے ہیں. اگر ہم قرضے نہ لیں تو ہم ملک کیسے چلائیں؟ آدھا تو جو پیسہ اکٹھا کیا ان کی قرضوں کی قسطوں پہ چلا گیا. اب جو ہم نے کرونا کی وجہ سے کم کلیکشن ہوئی, پھر ہمارا 1,000 ارب کم ہوا, تو 4,000 ارب اب جو اکٹھا کیا یہ سیکنڈ ایئر میں, اس میں سے 2,600 ارب وہ چلا جائے گا قرضوں کی قسطوں دینے پہ. تو اسپیکر صاحب بات یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے 10 سال میں اس ملک کو بوجھ ڈال دیا, اس کا ملک کا جو قرضہ ہے وہ 4 گنا زیادہ بڑھا دیا, اور آپ جب بات کریں کرپشن کی تو کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ بلیک میل ادھر کر رہے ہیں, کبھی پہلے انہوں نے بلیک میل اس پہ پہلے ہمیں کہا جی پہلے دن سے شروع کر دیا کہ جناب ہم مانتے ہی نہیں الیکشن کو, ہم کہہ رہے ہیں کہ کھولیں جو آپ چاہتے ہیں, بتائیں ہمیں کون سی. اس کے بعد بات ہی نہیں کی, اسمبلی نہ چلنے دیں, تقریر نہ کرنے دیں. یہ تو آج وہ ہے نہیں تو میں تقریر کر رہا ہوں, نہیں تو تقریر نہیں کرنے دیتے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے پاکستان کا. دیکھیں نا, اگر جو اسمبلی کا سب سے بڑا کام ہے کہ پبلک انٹرسٹ کی حفاظت کرنا, تو کیا یہ پبلک کے انٹرسٹ کی حفاظت کر رہے ہیں؟ یہ تو اپنے جو لیڈرز کی چوری کیے ہوئے پیسے کی حفاظت کر رہے ہیں. ان کا تو انٹرسٹ ہی الٹا ہے پاکستان سے. جو پاکستان کا انٹرسٹ ہے, پاکستان کا تو انٹرسٹ ہے کہ یہ چوری کیا ہوا پیسہ واپس آئے. انہوں نے اپنی اپوزیشن کا مقصد یہ بنا دیا کہ کسی طرح وہ اس چوری کیے ہوئے پیسے کو بچا لیں. کیسے ایک ملک ترقی کر سکتا ہے جب ایک ملک کے جو بڑے بڑے جن لوگوں کے پاس اتنا, ہمیں پتہ ہے, ہمیں اسپیکر صاحب میں نے تو ان کو سب کو دیکھا ہوا ہے, مجھے تو پتہ ہے ان کی پہلے حالات کیا تھے. مجھے تو پتہ ہے یہ جس طرح اب آپ جو دیکھ رہے ہیں اسحاق ڈار کو دیکھیں, اسحاق ڈار ایسے لگتا ہے کہ اس کے باپ کی سائیکل کی دکان نہیں تھی, مے فیئر میں کوئی مرسیڈیز کا شو روم تھا. نواز شریف, ان کی شریف کی فیملی, اب ان کی فیملی دیکھ لیں, ان کی فیملی ایسے نہیں لگتی کہ گوال منڈی میں بڑی ہوئی ہے, لگتا ہے یہ بکنگھم پیلس میں بڑے ہوئے ہیں سارے. کدھر سے پیسہ آیا اتنا پیسہ؟ اور جواب مانگو تو جی یہ سیاسی انتقامی کاروائی ہو گئی. اسپیکر صاحب میں آخر میں میں اپوزیشن کو پھر کہتا ہوں, آپ نے جو بھی, ہم ہر طرح کی آپ سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں. جو آپ چاہتے ہیں ملک کے لیے, جمہوریت کے لیے, ہمارے سے کیا ہے, ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم کرپشن کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے نہیں تیار. میں آخر میں ہاؤس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ جو پی ایم ڈی سی کا بل پاس کیا یہ بہت ضروری تھا. اسپیکر صاحب بدقسمتی سے ہماری جو میڈیکل کالجز اور ہمارے جو ڈینٹسٹری ان کے کالجز کی جو سٹینڈرڈ ہے وہ گرتی جا رہی تھی. اس کے لیے بڑا ضروری تھا کہ جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں اس کے مطابق ہم ان کی سٹینڈرڈز ریز کریں. اور یہ جو بل تھا یہ کوشش تو کر رہے تھے 1.5 سال سے. میں پھر سے ہاؤس کا بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج انہوں نے یہ بل پاس کیا, اور انشاءاللہ
اس سے ہمارے ڈاکٹرز اور ڈینٹسٹ کی اسٹینڈرڈ بڑھ جائے گی. بہت شکریہ. میں بھی تمام ہاؤس کو بہت بڑا مبارکباد دیتی ہوں کیونکہ آج ہم